بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ایک ایسا مہینہ بنایا ہے جس کے اندر عبادتوں کی بہت ساری خوبیوں کو جمع کر دیا گیا ہے. اس مہینے کو قرآن کا مہینہ، اس مہینے کو روزوں کا مہینہ، اس مہینے کو مسلمانوں کی عمومی بخشش کا مہینہ، اس مہینے کو اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کے ساتھ خاص کرتے ہوئے عبادتوں کے اجر کو، ثواب کو بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو دیگر مہینوں سے ممتاز مہینہ بنایا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے کمزور بندوں پر خصوصی رحم ہے اور خصوصی فضل ہے. اس مہینے میں جہاں بہت ساری عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، ان عبادتوں میں ایک خاص عبادت اعتکاف ہے. اعتکاف 3 طریقے کا ہوتا ہے. ایک نفل اعتکاف، ایک سنت اعتکاف اور ایک ہے واجب اعتکاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں آخر کے 10 دنوں میں 10 دن کا سنت اعتکاف رکھا ہے. اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور بہت ساری حدیثوں میں بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اس کی ترقی کے سلسلے میں اللہ نے جو حکم ارشاد فرمایا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا کہ وہ ہمارے گھر کعبۃ اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے گھروں کی صفائی اور ستھرائی کا خاص طور پر حکم فرمایا ہے. مسجدیں صاف ستھری ہونی چاہیے نمازیوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. کعبۃ اللہ صاف ستھرا ہو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، ذکر و اذکار کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے. صفائی ستھرائی یہ مسجدوں کی تعمیر اور ترقی کا ایک خاص حصہ ہے. مسجدوں میں گندگی ہوگی تو آدمی کا عبادتوں میں دل نہیں لگے گا. اسی لیے بڑا اہتمام اس چیز کا ہونا چاہیے، مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا. مسجدوں کی جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان کی ذمہ داری صرف مسجدوں کی صفائی ستھرائی ہے. کوئی کمیٹی کا صدر بننے سے جنت واجب نہیں ہو جاتی ہے، ذمہ داریاں بڑی ہے. آج کل لوگوں نے اس کو اپنی عزتوں کے بڑھنے کا ذریعہ بنا دیا. 2 سال پہلے حیدرآباد کے قریب میں ایک علاقے میں مسجد کمیٹی کے جھگڑے پہ باضابطہ 2 گروپوں میں جھگڑا ہوا. ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے کمیٹی کے صدر کے دعوے دار کا مرڈر کر دیا، باپ کا بھی مرڈر کر دیا، بیٹے کا بھی مرڈر کر دیا. تو مسجدیں اللہ کا گھر ہے خدمت کے لیے، صفائی ستھرائی، دیکھ بھال، نگہبانی کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعلیم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی.
کہ مسجدوں کو، کعبۃ اللہ کو صاف ستھرا رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف ایک بہترین عمل ہے۔ اعتکاف کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف بیٹھتا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ اسی لیے اعتکاف اگر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ اعتکاف نفل بھی ہو سکتا ہے، 1 دن کا اعتکاف، 2 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف، چند گھنٹوں کا اعتکاف، اور اعتکاف مسنون بھی ہوتا ہے، 10 دن کا اعتکاف، اور ایک اعتکاف ہے واجب اعتکاف۔ اگر کسی نے سنت اعتکاف کو توڑ دیا تو اب اس اعتکاف کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ یا اگر کسی نے منت مانگ لی کہ اگر میرا فلاں کام بن گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف رکھوں گا، تو اب وہ جو نظر کا اعتکاف ہے وہ اب انسان کے ذمے میں واجب ہے۔ اعتکاف اسلام کا بہت بہترین عمل، محترم بشان عمل ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 بڑی بڑی خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ، ایک خندق کی چوڑائی اتنی بڑی ہوتی ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ نفل اعتکاف کی برکت ہے۔ اور سنت اعتکاف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سنت اعتکاف بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیتے ہیں، مکمل 2 حج کا ثواب، 2 عمروں کا ثواب، اگر کوئی آدمی 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائیں گے، این جواری، میرے پڑوسی کہاں ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ آپ کا پڑوسی کون بن سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وہ عمار المساجد، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے، جو لوگ مسجدوں کو تعمیر کرنے والے ہیں، وہ میرے پڑوسی۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑوسی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان کو اپنے قریب بلائیں گے، اور اپنے قریب بلا کر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خصوصی اعزاز کا اور خصوصی اکرام کا معاملہ فرمائیں گے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے دوست فرشتے ہوتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو ان کے نیک کام ہیں، اگر اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف میں بیٹھ کر سو بھی جائے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیک کام کا ثواب مسلسل دیتے رہتے ہیں۔ اس کے سونے کی وجہ سے اس کو غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ عبادتیں کرنے سے جتنا ثواب انسان کو مل سکتا ہے وہ تمام ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو مسلسل دیتے رہتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں ہیں اعتکاف۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور مسجد کے نورانی ماحول، مسجد کے روحانی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے آدمی بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ مسجد کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے بندوں کے ساتھ خصوصی معاملہ فرماتے ہیں، جن میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو اپنے آپ کو مسجدوں کا پابند بناتا ہے۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو مسجدوں کا پابند بناتے ہیں، جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، جو اپنے دن کے اکثر اوقات مسجدوں میں لگاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اور چہیتے بندے ہوتے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی تنگیوں اور میدان محشر کی سختیوں سے ان کو بچاتے ہوئے اپنا عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نصیب فرماتے ہیں جن کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے۔ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا اور اس بخشش سے فائدہ اٹھائیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعتکاف کا بڑا اہتمام تھا. آپ نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کے پورے 30 دن کا بھی اعتکاف رکھا اور 20 روزوں کا بھی 20 دنوں کا بھی آپ نے اعتکاف رکھا. اور رمضان کے اخیر 10 دنوں کے اعتکاف کا تو آپ کا عمومی ماحول تھا. ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے. ایک مرتبہ ایک رمضان آپ کہیں سفر پر تھے، کسی غزوے میں تشریف لے گئے تھے، تو آپ کا اس رمضان کا اعتکاف چھوٹ گیا، تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کر گزشتہ سال کے رمضان کے اعتکاف کی آپ نے قضا کی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ سفر کی وجہ سے آپ کے رمضان کے اخیر کے 10 دن کا اعتکاف چھوٹ گیا، تو آپ نے شوال کے 10 دنوں میں روزہ رکھ کر رمضان کے اس 10 دن کے اعتکاف کی قضا فرمائی. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، آپ کی زندگی کا آخری رمضان آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. اور اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی آخر العشر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں نیکیوں میں عبادتوں میں جو محنت اور مشقت فرماتے، اتنی محنت اور مشقت اور دنوں میں نہیں فرماتے. یعنی عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے عبادتوں کا، لیکن رمضان کے اخیر 10 دنوں کے اندر بہت زیادہ اہتمام آپ فرماتے. ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشد مئرزہ فی آخر العشر من رمضان، کہ رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تہبند کس لیتے اور اپنی بیویوں کو بھی آپ عبادتوں کے لیے بیدار فرماتے، ان کو بھی توجہ دلاتے کہ رمضان ختم ہونے والا ہے، یہ رمضان کے اخیر کے 10 دن عبادتوں والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں بڑا اہتمام کرنے والے ایام ہیں، لہذا خود بھی عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے اور اپنی بیویوں کو صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلا کر تیار فرماتے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اخیر کے 10 دنوں میں شب قدر کو چھپا دیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھ دی ہے، تو آپ نے شروع کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں. جب شروع کے 10 دن ختم ہونے لگے تو جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ شب قدر کی تلاش میں آپ نے جو اعتکاف کیا تھا، یہ 10 دنوں میں تو شب قدر تھی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 دن کے اعتکاف کی نیت فرما لی، گھر نہیں گئے، وہیں سے آپ نے پھر درمیان کے 10 دنوں کی نیت کر لی، 11 رمضان سے 20 رمضان تک کی. اور جب یہ 10 دن بھی آپ کے اعتکاف میں گزر گئے تو پھر جبریل امین آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں بھی شب قدر نہیں رکھا، وہ اخیر کے 10 دنوں میں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 21 رمضان سے 30 رمضان تک کا اعتکاف فرمایا. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر کے 10 دنوں میں شب قدر کو چھپا دیا. شروع دنوں میں شب قدر معلوم تھی، اندازہ تھا کہ فلاں رات میں شب قدر ہے. ایک مرتبہ 2 صحابہ آپس میں لڑنے لگے، بحث ہوگی دونوں کے درمیان میں. ایک صحابی کہنے لگے کہ آج کی رات شب قدر تھی، دوسروں نے کہا کہ نہیں، آج کی رات نہیں تھی شب قدر. ان دونوں کے آپس میں لڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو بھلا دیا، اور شب قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اخیر 10 دنوں میں چھپا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کے سلسلے میں تم دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب شب قدر کو چھپا دیا، لہذا شب قدر کو رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں تلاش کرو. اور ایک روایت میں، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21ویں تاک رات، 23ویں تاک رات، 25ویں تاک رات، 27ویں تاک رات اور 29ویں تاک رات. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو سال کے 365 راتوں میں چھپا دیا ہے۔ بزرگان دین کی اکابرین امت کی الگ الگ رائے ہیں، الگ الگ خیالات ہیں، لیکن زیادہ تر احوط خیال یہ ہے کہ اللہ نے شب قدر کو رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں چھپا دیا، اور یہ ایک رات اتنی عظیم الشان رات ہے کہ اس ایک رات میں اگر کوئی آدمی اللہ کی توفیق سے عبادت کر لے تو اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو اس وجہ سے دی ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے 500 سال تک ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کی۔ صحابہ کرام کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہماری عمریں تو چھوٹی ہے، ہم 500 سال عبادت کیسے کر سکیں گے؟ عمر ہی جب ہماری 500 سال نہیں ہے، کل قیامت میں بنی اسرائیل کے لوگ عبادتوں میں ہم سے بازی لے جائیں گے۔ یہ خیال آیا کسی صحابی کے دل کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری شب قدر والی آیتیں جبریل امین کو دے کر نازل فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت سنائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت میں کا اگر کوئی آدمی شب قدر کی ایک رات میں عبادت کر لے تو ہم اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دیں گے۔ بعض صحابہ کرام کے سامنے تذکرہ آیا، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا حزقیل علیہ السلام، سیدنا صفوان علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، یہ وہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء کرام تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ہزاروں راتیں عبادتیں کی تھی۔ بعض صحابہ کرام کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اتنی بڑی بڑی عبادتوں کا موقع دیتے تو ہم بھی عبادتیں کرتے۔ بعض صحابہ کرام کے سامنے یہ تذکرہ آیا کہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی آدمی اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس وقت تک اللہ کا نیک اور پرہیزگار بندہ نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک کہ 1000 مہینے تک عبادت نہ کر لے۔ بنی اسرائیل میں 1000 مہینے بیٹھ بیٹھ کر عبادت کرنا کامن تھا، عام بات تھی لوگوں کی۔ بعض صحابہ کرام کے سامنے یہ تذکرہ آیا تو ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم 1000 مہینے کیسے عبادت کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اس خواہش کو دیکھ کر انہیں شب قدر عطا فرمائی، اور شب قدر دے کر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر امت محمدیہ کا کوئی آدمی، قیامت تک آنے والا اگر کوئی ایک آدمی اپنی ساری زندگی میں کسی ایک رات بھی وہ عبادت کر لے گا شب قدر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دیں گے۔ اور اس شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اخیر کی 10 راتوں میں چھپا دیا ہے۔ اسی لیے جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والا اگر اعتکاف میں بیٹھ کر سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ آسان طریقہ شب قدر کو پانے کا یہ ہے کہ آدمی اخیر کے 10 دنوں کا اعتکاف کر لے۔ اگر وہ 10 دنوں کے اعتکاف میں آدمی سو بھی جاتا ہے اور کسی ایک رات قسمت سے شب قدر نکل بھی جائے تو چونکہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کا اعتکاف میں بیٹھ کر سونا بھی عبادت ہے، اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ کر شب قدر کی رات میں سو بھی جائے گا تو اس کو عبادت کا ثواب ملے گا، اور اس طریقے سے وہ اعتکاف بیٹھ کر 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پا سکے گا۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے زندگیوں میں۔ اسی لیے علماء کرام نے اعتکاف کو سنت مؤکدہ علی الکفایہ بنایا کہ ہر مسجد کے اندر کم از کم ایک آدمی کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر پورے محلے سے ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھے گا تو سارے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ اور یہ اعتکاف 10 دن کا اعتکاف، پورے محلے سے کم ایک آدمی 10 دن کے اعتکاف کے لیے بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی بھی 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو پورے محلے والے، پورے بستی والے گنہگار ہوں گے، سب کے اوپر وبال آئے گا۔ اور اگر ایک آدمی بھی 10 دن کا اعتکاف بیٹھ گیا تو اس ایک آدمی کا 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا سارے محلے والوں کے اوپر سے وبال کے ختم ہونے کا کفایہ بنے گا، اس کا کفارہ بنے گا۔ اسی طریقے سے دیہاتوں کے اندر جہاں 8، 10، 15، 20، 25، 30، 50 مسلمانوں کے مکانات ہیں،
اور جہاں ایک مسجد ہے یا دو مسجدیں اور ان مسجدوں سے متصل محلے ہیں، مسلمانوں کی بستیاں ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں، ساری بستی سے کم ایک آدمی کا 10 دن کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی بھی 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو ساری بستی والے گنہگار ہوں گے، اعتکاف کو چھوڑنے کے وبال میں، عذاب میں ساری بستی والے گرفتار ہوں گے۔ اس کا اہتمام ہو، کم از کم ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف ضرور بیٹھے۔ اور جہاں تک نیکیوں کو بٹورنے کا سوال ہے، شب قدر کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کا سوال ہے، تو اس کے لیے تو ہم میں سے ہر آدمی 10 دن کا اعتکاف کا معمول اپنا بنائے۔ اور اگر ہم 10 دن کا اعتکاف کا معمول نہیں بنا سکتے تو کم از کم کچھ لوگ ایسے ہوں جو 10 دن کا اعتکاف بیٹھے اور باقی لوگ اپنی اپنی سہولتوں سے نفل اعتکاف بیٹھے۔ 2 دن کا اعتکاف، 4 دن کا اعتکاف، 3 دن کا اعتکاف، 5-7 دن کا اعتکاف، جیسی اپنی سہولت۔ اگر کوئی آدمی چاہے تو 10 دن کا نفل اعتکاف بھی بیٹھ سکتا ہے، اگر اس کو ضرورت ہے بار بار باہر جانے کی، چونکہ سنت اعتکاف کے اندر باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے بغیر شرعی ضرورت کے، بغیر جسمانی ضرورت کے۔ اگر کسی آدمی کو کاروبار کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں بار بار مسجدوں سے باہر جانے کی نوبت آتی تو ایسا آدمی 10 دن کا نفل اعتکاف بیٹھے، جب بھی موقع ملے تو باہر جائے، جا کر اپنا کام پورا کر واپس آ جائے، اور جو فارغ وقت ہے وہ مسجد کے نورانی ماحول کے اندر گزارے۔ تو اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ انسان کو دن کے ایام کے اندر، دن کے اجالے کے اندر انسان کو کاموں کے تقاضے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ہماری راتیں خالی ہوتی، تو یہ راتیں ہم اعتکاف میں مسجدوں میں آ کر گزاریں۔ اور جو لوگ 10 دن کا نفل اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتے تو ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم اس بات کا تو اہتمام کرے کہ ہم رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کا اگر اعتکاف نہ بھی بیٹھے تو کم سے کم اخیر کی 10 راتوں کا تو نفل اعتکاف بیٹھے مسجدوں میں آ کر، تراویح کے عمل سے فارغ ہو جائے، مغرب کی نماز کے بعد افطار سے فارغ ہو گئے، کھانا وانا کھا لیا، مسجدوں کو آ گئے بستر وغیرہ لے کر، اب اعتکاف کی نیت کر لی سحر تک، فجر تک، اب اس درمیان میں تراویح کی نماز سے فارغ ہو رہے ہیں، پھر اس کے بعد رات پوری پڑی ہوئی ہے، اب رات کا وہ حصہ آدمی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے اپنا ٹھکانہ بنا لے، کچھ قرآن کی تلاوت کر لے، کچھ ذکر و اذکار کر لے، گناہوں سے توبہ اللہ کر لے، دعا کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے، کچھ نوافل پڑھ لے، اس طریقے سے اپنی رات کو آدمی گزار لے۔ اگر کوئی آدمی اس قسم کا اپنا معمول بنا لیتا ہے رمضان کے خاص طور پر اخیر کی 10 راتوں کا، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ نے اخیر کی 10 راتوں میں ہی شب قدر کو چھپا دیا ہے۔ اگر ہم یہ کم سے کم اخیر کی 10 راتوں کے نفل اعتکاف کی بھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ ہمیں مل جائے گی۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کر کیا عبادتیں کرنی چاہیے؟ اعتکاف میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ راتیں رمضان کی راتیں قرآن کی راتیں، لہذا قرآن کی راتوں کے اندر قرآن کی تلاوتیں ہوں۔ یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخششوں والی راتیں، آدمی ان راتوں کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ چاہے۔ یہ راتیں دعاؤں کی راتیں، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ یہ راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں کو عطا کردہ خصوصی راتیں ہیں، ذکر و اذکار کرے ان راتوں کے اندر۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو تسبیح لے کر بیٹھ جائے، اللہ کا نام لینا تو ہر انسان کو آتا ہے، درود تو ہر انسان کو آتا ہے، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ، چوتھا کلمہ تو ہر انسان کو یاد ہے، وہ پڑھے، استغفار کرے، درود شریف پڑھے، نوافل پڑھے، نفل نماز 2 رکعت کر نفل نماز پڑھے۔ اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ ہم رمضان کے مجموعی طور پر پورے رمضان کو اور خاص طور پر رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کا مسنون اعتکاف، سنت اعتکاف یا نفل اعتکاف، یا جو وقت بھی ہمیں آسانی سے مل جائے، ہم ان اوقات میں اپنے قضائے عمری عطا کریں۔ یعنی ہماری زندگیوں کے اندر جو نمازیں ہماری قضا ہو گئی ہیں ان نمازوں کی قضا کریں۔ ہر انسان کو مرنے سے پہلے اپنے اوپر فرض کردہ نمازوں کو ادا کرنا ضروری ہے۔
اگر کوئی آدمی فرض نمازوں کو چھوڑ کر مرتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہے، اس کے بعد دنیا میں باقی رہنے والے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے مرنے والے مورث کی جانب سے اس نے جو نمازیں چھوڑی ہے، ہر فرض نماز کے بدلے میں ایک نماز کے بدلے میں ایک فدیہ دینا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی حق کو معاف کرنے والے نہیں۔ اسی لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے کچھ ایام کے بعد توبہ کی توفیق دے دی اور وہ نیک بن گئے، اور ان کے ذمے میں بہت ساری فرض نمازیں پہلی چھوٹ گئی تھی۔ اب وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ میں اب نمازی بن گیا ہوں، اب نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں، لہذا میرے اوپر پرانی زندگی کی نمازیں معاف ہے۔ یہ غلط خیال ہے۔ وہ جو پرانی ہماری بالغ ہونے کے بعد سے، جوان ہونے کے بعد سے ہماری جو نمازیں تھیں نا، جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی، ان نمازوں کو مرنے سے پہلے قضا کر مرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان نمازوں کو قضا کیے بغیر مریں گے تو مرنے کے بعد ہر ایک نماز کے بدلے میں ایک فدیہ دینا ضروری ہے۔ روزوں کا فدیہ ہے، نمازوں کا فدیہ ہے۔ اب یہ نمازیں قضا کیسی کریں؟ ایک آدمی ہے، اس کے زندگی کے اندر فجر کی بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی، بہت ساری ظہر کی نمازیں قضا ہو گئی، بہت ساری عصر مغرب عشاء کی نمازیں قضا ہو گئی، تو اب آدمی قضا کیسی کرے؟ جس آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے قضا کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے تو وہ نیت یوں کرے، میری زندگی میں فجر کی جو نمازیں قضا ہو گئی تھی ان میں سے میں پہلی فجر کی نماز قضا پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت کے ساتھ 2 رکعت کی نیت باندھے اور فجر کی نماز قضا کر لے۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کی زندگی میں 100 نمازیں فجر کی قضا ہو گئی تھی اور اس نے یہ نیت کر لی کہ پہلی فجر کی نماز قضا پڑھ رہا ہوں، جب یہ پہلی فجر کی نماز قضا پڑھ لے گا تو اب وہ 100 میں سے 1 نماز ختم ہو گئی، اب 99 نمازیں اس کے ذمے میں باقی رہ گئی۔ اب دوبارہ جب یہ فجر کی نماز قضا کرے گا تو پھر یہی نیت کرے کہ میرے ذمے جو فجر کی نمازیں قضا ہے ان میں سے پہلی فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ وہ 100 میں سے پہلی فجر کی نماز قضا کیا، 1 فجر کی نماز ختم ہو گئی تو اب 99 نمازیں باقی رہ گئی۔ اب 99 نمازیں کے اندر پہلی جو نماز ہے وہ الگ نماز ہے، وہ پہلے جو پڑھ لیا تھا وہ الگ تھی۔ اب جب یہ ادا کر لے گا تو اب پھر اس کے ذمے میں 98 نمازیں قضا رہے گی۔ پھر جب دوبارہ قضا کرنے کی نیت کرے گا تو پھر وہی نیت کرے کہ میری زندگی میں جتنی فجر کی نمازیں قضا ہے ان میں سے پہلی فجر کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ ہے قضا نمازوں کی نیتوں کے کرنے کا، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کوئی نماز ہو۔ بہترین عمل رمضان کے اخیر کے 10 دنوں کے اندر آدمی اعتکاف میں بیٹھے، سنت اعتکاف بیٹھے، اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑے فضائل ہیں۔ اور اگر سنت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا تو کم از کم 2-4 دن کا نفل اعتکاف بیٹھے۔ اور رمضان کی یہ جو اخیر کی 10 راتیں ہیں ان کے اندر آدمی نمازوں کی قضا کرے۔ اگر کسی آدمی کی زندگی میں جوان ہونے سے لے کر اب تک کی پوری نمازیں اس نے ادا کی پابندی سے تو نفل نمازیں پڑھی، رمضان میں 1 نفل کا ثواب 1 فرض کے برابر۔ ذکر و اذکار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائے، دعائیں کرے، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا آدمی کو، آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے تعلق بڑھے گا۔ اور دراصل اعتکاف کہتے ہی ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ سے تعلق بڑھانے کو۔ اعتکاف کا فائدہ آدمی کو حاصل ہوگا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال اس مجرم کے مانند ہے جو رحمان کے سامنے اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اپنی تمام ضرورتیں، اپنی تمام مرادیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اسٹرائک بیٹھتے ہیں، بھوک ہڑتال بیٹھتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، لوگ راستہ روکو احتجاج ہوتا ہے، اور یہ سارے کے سارے بھوک ہڑتال بیٹھنا، احتجاج کرنا، دھرنا بیٹھنا، یہ حکومتوں سے اپنے مطالبے پورے کروانے کے لیے ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ بھوک ہڑتال بیٹھ کر اپنے مطالبے پورے بھی کروا لیتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا روزے کی حالت میں 10 دن کے لیے اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مطالبے پورے کروا لیتا ہے۔
اعتکاف میں بیٹھنے والے کا مطالبہ کیا ہے؟ اے اللہ میں نے اعتکاف بیٹھا ہے، میں بھوکا ہوں روزے کی حالت میں، آپ کے در پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آپ میری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے اور پرائیوں کے لیے نیکیاں مانگتا ہے، بھلائیاں مانگتا ہے، خیر کی دعائیں مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ بیٹھ کر تو دیکھے آدمی دنیا والوں سے مانگ مانگ کر انسان نے اپنے آپ کو تھکا دیا، ایک مرتبہ انسان رحمان سے تو مانگے۔ انسانوں کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے مانگتا ہے تو وہ اپنی ناک چڑھاتا ہے، منہ چڑھاتا ہے اور اس سے تعلقات ختم کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان جب مانگتا ہے تو انسان کا اللہ سے پہلے سے زیادہ تعلق بنتا ہے، پہلے سے زیادہ انسان اللہ کے قریب جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مرادوں کو پوری فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکیاں رکھی ہیں ان میں اعتکاف ایک بہترین عمل ہے، اور شب قدر ایک بہترین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے طفیل میں ایک بہترین عبادت ہمیں دی۔ ایک رات شب قدر کی عبادت کر لینے کا ثواب 1000 راتوں کے برابر۔ ہم میں سے ہر آدمی یہ ترتیب بنائے، پہلے تو اہتمام اس بات کا ہو کہ 10 دن کا اعتکاف بیٹھے، اور اگر ہم 10 دن کا اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو نفل اعتکاف کی ترتیب بنائے، اور کم از کم اخیر کے 10 راتوں کا اعتکاف ہم میں سے ہر آدمی بیٹھے۔ ہماری مسجدیں رمضان کے ان اخیر کے 10 دنوں کے اندر معتکفین سے بھری ہوئی ہو، لوگ اپنے اپنے اوقات سے فارغ ہو کر، اپنے اپنے اعمال سے، اپنے اپنی مشغولیتوں سے اور اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر کم از کم اخیر کے 10 دنوں میں مسجدوں کو اپنا ٹھکانہ بنائے، آ جائے مسجدوں کے اندر ذکر و اذکار کرے۔ اگر ہم 10 راتیں نہیں سوئیں گے تو مرنے والے نہیں، 10 راتیں اگر ہم نہیں سوئیں گے تو ہماری آنکھیں 2-2 انچ گڑھے میں نہیں جانے والی، ہمیں موت نہیں آنے والی اگر ہم 10 دن اعتکاف بیٹھیں گے۔ 10 راتیں اگر ہم جگیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، راتوں میں جگو، بھلے ہی فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد سو جاؤ، ظہر تک سو جاؤ، جو سہولتیں ہوں سو جاؤ، لیکن کم سے کم یہ اخیر کے 10 دنوں کی 10 راتوں کے اندر جاگنے کا اہتمام ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں میں شب قدر کو چھپا دیا۔ وہ ایک ایسی رات ہے جس ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے عبادت کرنے کا برابر، اور نہیں معلوم کہ آئندہ زندگی میں رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، آئندہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان تک زندہ رہنے کی توفیق دیں گے یا نہیں دیں گے۔ لہٰذا رمضان کی ان اخیر گزرنے والے ایام، گزرنے والی راتوں کی قدر کرے، اور قدر کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کوتاہیاں ہو گئی، جو غفلتیں ہو گئی، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کا یہ قیمتی مہینہ غفلتوں میں گزار رہے ہیں۔ جو مسجدیں ہماری رمضان میں تراویحوں میں پہلے دوسرے دن بھری ہوئی تھی نمازیوں سے، آج وہ مسجدیں تراویحوں کے اندر نمازیوں سے خالی ہیں۔ آدھی صف، ایک صف، 1.5 صف، 2 صف سے زیادہ آج عام طور پر ہماری مسجدوں کے اندر نمازیاں نہیں، تراویح کے اندر لوگ نہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے 10 دن کا یا 5 دن کا 6 دن کا شبینہ پڑھا، انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے شبینہ پڑھ کر بقیہ رمضان کے دیگر ایام کی تراویحوں کو ہم نے معاف کرا دیا۔ وہ غلط فہمی کے اندر ہے، دھوکے کے اندر۔ روزانہ 20-20 رکعت تراویح کو چھوڑ کر وہ غفلت کا شکار ہے، اور ہم میں سے بہت سارے بھائی وہ بھی ہیں جو رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر روزے چھوڑ رہے ہیں۔ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں یہ گرمی کے روزے، ان میں سے کوئی اب تک مرا تو نہیں نا؟ تو جو لوگ گرمی کے ڈر سے روزہ چھوڑ رہے ہیں وہ کہاں مرنے والے تھے؟ رمضان کا ایک ایک روزہ اتنا قیمتی ہے اور اس کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا ایک روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں سال بھر کے 12 مہینے کے روزے رکھ لے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کی برابری نہیں ہو سکتی ثواب کے اعتبار سے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان کی زندگی بھر کے روزے رمضان کے ایک روزے کی برابری ثواب کے اعتبار سے نہیں کر سکتے، اور ہم معمولی بہانوں سے رمضان کا روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور ہم میں سے بہت سارے مسلمان وہ بھی ہیں جو رمضان کے اندر فرض نمازیں چھوڑ رہے ہیں، چورستوں کے اوپر کھڑے ہوئے، دکانوں کے اندر بیٹھے ہوئے، مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، بہت سارے مصلی، بہت سارے نمازی نمازوں کو جا رہے ہیں اور یہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور فرض نمازیں چھوٹ رہی ہے، کتنا بڑا پاپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔
بے نمازی جب تک توبہ نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتے، نہ رمضان میں معاف کرتے ہیں، نہ شب قدر میں، نہ شب برات میں۔ اس لیے اگر کوئی ہم میں سے اس قسم کی غفلت کا شکار ہے، یا کوئی ایسا ہے جسے ہم جانتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ تراویح نہیں پڑھ رہا ہے، وہ رمضان کے مہینے کے اندر فرض نمازیں چھوڑ رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھائے، سمجھا کر اس کو مسجد تک لائے، سمجھا کر اس کو روزے رکھنے کا پابند بنائے، سمجھا کر اس کو تراویح پڑھنے کا پابند بنائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر جو ہوٹلیں ہیں، تراویح کے بعد آپ جاؤ کسی مسجد میں اتنے مسلمان آپ کو نظر نہیں آئیں گے جتنے ان ہوٹلوں کے پاس نظر آ رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں بیٹھ کر، گلیوں میں چبوتروں پر بیٹھ کر، چورستوں پر بیٹھ کر کیا ہم اپنے آپ کو معاف کرانے کا کام کر رہے ہیں؟ بڑی محرومی ہے ہماری، بڑی بدبختی ہے اگر ہم میں سے کوئی آدمی رمضان کے یقین کی اوقات ہوٹلوں پر، چبوتروں پر، تفریحی مقامات پر بیٹھ کر اگر گپے چپے کے اندر خراب کر رہا ہوگا۔ رمضان کا قیمتی مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ اس مہینے کا قیمتی ہے، عبادتوں میں اس مہینوں کو لگاؤ، عبادتوں میں ان اوقات کو صرف کرو۔ یہ دوستیاں کچھ کام آنے والی نہیں۔ اگر یہ دوستیاں اللہ سے دور کر رہی ہے، مسجدوں سے دور کر رہی ہے، نماز اور روزے چھڑا رہی ہے، تو یاد رکھو یہ دوستیاں جہنم میں لے کر جانے والی ہیں۔ قبر کا گڑھا جہنم کا گڑھا بننے والا ہے اگر یہ دوستیاں اس قسم کی دوستیاں ہیں۔ اسی لیے کوئی دوستی کام آنے والی نہیں۔ اور آج کل کی دوستیاں کیا ہے؟ آج کل کی مسجدوں میں بیٹھ کر انجام دی جانے والی دوستیاں بھی چغلیوں والی دوستیاں، غیبتوں والی دوستیاں۔ لوگ مسجدوں کے نورانی ماحول کے اندر بیٹھ کر، اعتکاف میں بیٹھ کر، یا رمضان جیسے مہینے میں مسجدوں میں بیٹھ کر اس کی غیبتیں کرتے ہیں۔ یہ غیبتیں کرنے سے اتنا گناہ وہ اٹھا لیتے ہیں، اتنے گناہوں کا وبال اپنے سروں پر ڈال لیتے ہیں، جتنا کہ روزے سے، تراویحوں سے، ذکر و اذکار سے، اعتکاف سے، عبادتوں سے ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اسی لیے کوئی کام آنے والی نہیں ہے یہ دوستیاں، چھوڑو ساری کی ساری دوستیاں۔ یہ دوستیاں عداوتیں ہیں، دشمنیاں ہیں یہ دوستیاں، توبہ کرو ایسی دوستیوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں۔ نیک لوگوں سے آدمی دوستی کرے، اچھے لوگوں سے آدمی دوستی کرے۔ آج کل ہماری بیٹھکیں، ہماری مجلسیں غیبتوں سے خالی نہیں ہوتی، چغلیوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے جو ایام گزر گئے غفلتوں کے اندر، نمازوں میں غفلتیں، تراویحوں میں غفلتیں، قرآن کی تلاوتوں میں غفلتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مرادیں دعائیں مانگنے میں غفلتیں، ذکر و اذکار میں غفلتیں، روزے کے چھوڑنے میں غفلتیں، بقیہ جو ایام باقی رہ گئے ہیں، ابھی بھی 14 دن 13 دن باقی رہ گئے، ہم ان 13 دنوں کی 14 دنوں کی قدر کریں۔ اخیر کے 10 دن آ رہے ہیں، 10 دنوں کے اعتکاف کی ترتیب بنائے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف نہیں ہوتا تو نفل اعتکاف کی ترتیب بنائے، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم اخیر کی 10 راتوں کے اعتکاف کی ترتیب بنائے۔ ذکر کرے، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، توبہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ افطار کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ روزے دار کی ایک دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ایک ترتیب بنا لے، اپنے دعاؤں کا ایک حصہ بنا لے، ایک لسٹ بنا لے، اس کی ایک فہرست بنا لے، اور روزانہ ایک ایک دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آدمی مانگے۔ اور آج اس موقع سے بہت سارے لوگ افطار پارٹیوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزے داروں کو کھلانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت ساری یونینوں کی جانب سے، بہت ساری تنظیموں کی جانب سے، بہت ساری جماعتیں اور بہت ساری یوتھوں کی جانب سے اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو وہ جو یوتھ والے افطار کرانا چاہتے ہیں، روزے داروں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لے کہ اگر یہ کھلانا، اس کھلانے سے دکھاوا اگر مقصود ہے تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ افطاری مت کراؤ، افطار پارٹی مت کراؤ، دعوتیں مت کراؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کسی ایک آدمی کی افطاری کرائیں گے یا ایک آدمی کو سحری کرائیں گے اور اس سے ہماری نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہوگی تو ایک آدمی کو افطاری کرانا، سحر کرانا ہماری نجات کے لیے کافی۔ لیکن اگر ہم افطار پارٹی کرائیں گے ہزاروں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، ہم کھانا کھلائیں گے، روزے داروں کی دعوت کرائیں گے، سحری کرائیں گے، ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہزاروں لوگ ہمارے اس نیت سے جمع ہو اور لوگ ہماری تعریف کریں کہ فلاں یوتھ والے ہر سال پابندی سے افطاری کراتے ہیں، ہر سال پابندی سے سحری کراتے ہیں اور روزے داروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر دکھاوا ہماری نیتوں کے اندر ہے تو اس دکھاوے سے کچھ آنے والا نہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی یوتھ والے، کوئی جماعت والے، کوئی یونین والے، ان کی یہ نیت ہوگی تو توبہ کرو، اور یہ بات بھی یاد
یاد رکھو کہ اگر ایک یونین کے اندر، ایک جماعت کے اندر 10 لوگ اگر ہے، 9 لوگوں کی نیتیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور ایک آدمی اس میں پیسے ملا رہا ہے، حصہ ملا رہا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے دکھاوا کرنے کی، تو سارے کے سارے 9 لوگوں کی بھی نیت خراب ہونے والی، اس لیے اس کا اہتمام کرو۔ سارے لوگوں کے پاس کھانا ہے، کوئی بھوکا نہیں، افطار کرنے کے لیے سب کے پاس پیسے، افطار کے بعد کھانے کے لیے، سحری کرنے کے لیے سب کے پاس پیسے۔ اگر آپ کی یوتوں کی جانب سے، آپ کی یونینوں کی جانب سے، آپ کی کمیٹیوں اور آپ کی جماعتوں کی جانب سے اگر کرنا اتنا ہی ضروری ہے تو راشن بناؤ، اناج بناؤ، 25 کلو چاول رکھو اس میں، ایک 10 کلو گیہوں کا تھیلا شامل کر دو اس میں، 2-4 کلو دالیں شامل کر دو، پتی شکر شامل کر دو۔ ابھی رمضان ختم ہو جائے گا، عید آئے گا، اس کے اندر سیویاں وغیرہ شامل کر دو، کھجور شامل کر دو، اور جاؤ اپنے محلوں کے اندر دیکھو، دروازے کھٹکھٹاؤ، تلاش کرو کون ایسی بیوہ ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، کون ایسے یتیم ہے جن کے باپ کا انتقال ہو گیا، جن کے گھروں کے اندر 2 وقت کے کھانوں کے لالے پڑے ہوئے، 2 وقت کی روزی روٹی کے وہ محتاج ہے۔ دیکھو، جاؤ گھروں کے اندر جن کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ماں باپ بوڑھے ہو چکے، وہ محنت نہیں کر سکتے، مزدوری نہیں کر سکتے، اور ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں، اور وہ عزتوں کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ جاؤ اپنے محلے میں دیکھو، اپنے خاندانوں میں دیکھو، اپنے اطراف میں دیکھو، ایسے بہت سارے لوگوں دکھاوے کے نیت سے اور اپنے آپ کو بڑا سخی داتا کہلوانے کی نیت سے افطاریاں کرنا، روزہ داروں کو کھانے کھلانا، سحریاں کرانا، اس سے بڑا ثواب اس عمل کے اندر۔ راشن بناؤ، کٹس بناؤ، بنا کر ایسے غریبوں کے گھروں کے اندر پہنچاؤ۔ نہیں معلوم کہ آپ کے یہ جانے والے راشن، آپ کا یہ 25 کلو کا چاول کا تھیلا کسی کے 1 مہینے کی بھوک کا سامان بنے گا، اور وہ اس کے ذریعے سے افطار کریں گے، سحری کریں گے، آپ ان کے روزوں کے اندر آپ شامل رہیں گے، آپ ان کی عید کی خوشیوں کے اندر شامل رہیں گے۔ انسان نیکی کرے، اور ایسی نیکی کرے جس کے اندر اللہ کے بندوں کی غمخواری زیادہ سے زیادہ شامل ہو، ایسی نیکیوں کا انسان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ ورنہ انسان دکھاوے سے اگر ہمالیہ پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرے گا تو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کے اس مبارک مہینے کی قدردانی عطا فرمائے، اور اپنے اعمال کو قیمتی سے قیمتی فرق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔